قربانی کے درست ہونے کے لیے شریعت نے عمر یعنی ایج کو معیار قرار دیا ہے، دانتوں کو معیار قرار نہیں دیا۔ مسلم شریف کے حدیث سے پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مسنہ ہی کی قربانی کرو، اور اگر مسنہ نہ پاؤ تو پھر بھیڑ یا دمبا جو 6 ماہ کا ہو اس کی قربانی بھی کر سکتے ہو۔ اب یہ جو مسنہ ہے اس کی وضاحت میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سنیجہ ہوگا اس کو مسنہ کہتے ہیں، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکری، یہ جتنی بھی قربانی کے جانور کی اقسام ہیں سب کے اندر ہی سنیہ پایا جاتا ہے۔ اب سنیہ کی وضاحت کیا ہے؟ درجنوں کتابوں کے اندر یہ وضاحت موجود ہے، اسی طرح جو لغت عرب کے ماہرین ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ جب اونٹ یا اونٹنی 5 سال کے مکمل ہو جائیں اور 6 سال میں داخل ہوں تو ان کو سنیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں علماء نے یہ نہیں کہا کہ جو 2 دانت ظاہر کر دے وہ سنیہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا تعلق ایج کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو 5 سال کا ہو جائے اور 6 میں داخل ہو جائے اونٹ، وہ سنیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح بیل، بھینس، بھینسا، گائے، یہ جب 2 سال کے مکمل ہو جائیں اور تیسرے سال میں داخل ہوں تو ان کو سنیہ کہا جاتا ہے۔ اور بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، یہ جب 1 سال کے مکمل ہو جائیں اور دوسرے سال میں داخل ہو جائیں تب ان کو سنیہ کہا جاتا ہے۔ اور جذع یہ 6 ماہ کے بکرا، بکری یا دمبے کو کہتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دان کی قید لگائی ہے، اور دان کا مطلب ہوتا ہے بھیڑ یا دمبا۔ یعنی اگر 1 سال کا بکرا یا بکری نہیں مل رہا اور 6 ماہ کا بھیڑ یا دمبا ایسا فربا ہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا محسوس ہوتا ہے تو ایسے بھی بھیڑ کی قربانی کرنا جائز ہو جائے گا، لیکن یہ قید جو ہے 6 ماہ والی یہ بھیڑ یا دمبے کے ساتھ ہے، بکری بکرے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اونٹ یا اونٹنی 5 سال کے ہو چکے ہوں تو اب ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح بیل، بھینس، گائے، یہ اگر 2 سال کے مکمل ہو گئے تو ان کی قربانی کرنا جائز ہے، اور بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی یہ اگر 1 سال کے مکمل ہو گئے تو بھی ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب جو صرف اردو ترجمے پر اکتفا کرنے والا ہوتا ہے وہ ترجمہ پڑھتا ہے 2 دندہ، سنیہ کا ترجمہ 2 دندہ پڑھا اور وہیں سے مسئلہ اخذ کر لیا، خود مجتہد بن گیا اور دوسروں کو بھی وہی مسئلہ بیان کرنے لگ گیا کہ 2 دانت کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ یہ فقہا، محدثین اور لغت عرب کے جو ماہرین ہیں ان کی تصریحات کے یہ خلاف ہے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ جب بھی جانور خریدیں تو اس کی ایج کنفرم کر لی جائے، دانت ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، البتہ دانت علامت ضرور ہوتے ہیں، یعنی دانت اگر 2 ظاہر ہیں تو ایک طرح سے علامت ہے کہ اس کی ایج مکمل ہے، لیکن بعض اوقات جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض اوقات دانت جو ہیں وہ پہلے بھی نکل آتے ہیں، بعد بھی نکل آتے ہیں، اس لیے دانت جو ہے وہ معیار نہیں بن سکتے، عمر ہی معیار بنے گی۔